1818 میں انگریزوں اور مراٹھاؤں کی جنگ ہوئی تھی، تیسری جنگ۔ مراٹھاؤں کی فوج میں مسلمان تھے۔ کون سی تاریخ کو؟ 1818۔ فڈنویس تم تاریخ میں ویک ہو، تمہارے کو نہیں معلوم، تم ہسٹری نہیں جانتے۔ کچھ بھی نہیں جانتا، چھوڑو دے۔ تو 1818 میں انگریزوں کے خلاف مراٹھاؤں نے جنگ کی تھی، اور اس جنگ میں مسلمان تھے۔ مسلمان مالیگاؤں کے قلعے پہ کھڑے ہو گئے اور انگریزوں کو سے مقابلہ کیا۔ اس میں 30 سے زیادہ سپاہی شہید ہو گئے، اور انگریزوں کو، ان مسلمانوں کو جو مراٹھاؤں کی فوج میں تھے، 36 توپوں کو استعمال کرنا پڑا۔ 8000 گولے گرائے، 35,500 گن پاؤڈر استعمال کرنا پڑا۔ فڈنویس، یہ وہ مسلمان جو مراٹھاؤں کی فوج میں مالیگاؤں کے قلعے میں کھڑے ہو گئے تھے اور انگریزوں کو مقابلہ کیا۔ فڈنویس، تمہارے پوروج نہیں تھے، اویسی کے پوروج تھے جو انگریزوں سے جہاد کر رہے تھے۔ اور پھر 1921 میں مالیگاؤں میں انقلابیوں نے خلافت نان کوآپریشن موومنٹ کے بعد مالیگاؤں کے قلعے پہ چڑھ گئے۔ انگریزوں کا جھنڈا ہم نے نکالا، فڈنویس تمہارا ہیرو نہیں نکالا۔ ہمارے بزرگوں نے جھنڈا نکالا، مالیگاؤں شہر کو قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد انگریزوں نے کیا کیا؟ بولو فڈنویس، مرنے والوں میں، شہیدوں میں تمہارا نام تھا یا اویسی کے باپ دادا کا نام تھا؟ بولو نام کیا تھا؟ سنو فڈنویس، شہیدوں کا نام جنہوں نے 1921 میں انگریزوں کا جھنڈا نکال کر ہندوستان کے جھنڈے کو لہرایا، شہیدوں میں نام سلیمان شاہ، اسماعیل اللہ رکھا، شاہین بکاری، شابان بکاری، بدو، فریداس، عبدالغفار، یہ تمام کو پھانسی پہ لٹکا دیے۔ فڈنویس، تمہارا ہیرو انگریزوں کو لو لیٹر لکھ رہا تھا، آئی لو یو، آئی لو یو۔ ہم آئی لو یو نہیں بولے انگریزوں کو، ہم بولے وی ہیٹ یو، تم کو نکلنا پڑے گا بھارت سے۔ تم آ کر ہم کو جہاد سکھاؤ گے؟ فڈنویس، ارے تم جہاد کا جے نہیں جانتے، تم ہم کو کیا پوچھ رہے ہو؟ اور ہمارے بزرگوں نے عبداللہ خلیفہ، محمد حسین، ان لوگوں کو بھی جیل میں انگریزوں نے مار مار کر شہید کر دیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج 20 نومبر کے دن بھی آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے، یا بزدلی یا بہادری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ آپ بزدلی کا مظاہرہ کریں گے یا بہادری کا مظاہرہ کریں گے؟ بتاؤ، سوچ کر ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ مالیگاؤں میں جو شہید انگریزوں کا جھنڈا اتارے تھے، سلیمان شاہ، اسماعیل اللہ رکھا، شابان بکاری، بدو فرید، عبدالغفار کی روحیں پکار پکار کر کہہ رہی، اگر اللہ ہم کو سننے کی طاقت دے گا، اورنگ آباد کی سرزمین پر بسنے والوں، تم کیا بہادری کے مظاہرے کرو گے یا بزدلی کے مظاہرے کرو گے؟ بتاؤ، آپ بہادری کے مظاہرے کریں گے یا بزدلی کے مظاہرے کریں گے؟ آپ کو بتانا پڑے گا۔ آپ امید پر فیصلہ کریں گے یا خوف پر فیصلہ کریں گے؟ بتاؤ، آپ امید پر فیصلہ کریں گے، آپ بہادری کو اپنائیں گے؟ تو پھر آپ بتائیے، آج 20 نومبر کے دن آپ 1 گھنٹے کی قربانی دیں گے یا اپنے مستقبل کو آپ تکالیف میں گزاریں گے؟ 20 نومبر کے دن آپ کو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ بہادری کے مظاہرے کریں گے، آپ خوف کو قریب آنے نہیں دیں گے، آپ امید کے اوپر مجلس کو ووٹ دیں گے، آپ 1 گھنٹے کی قربانی دیں گے، اپنے ووٹ کو استعمال کرنے جائیں گے۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت سے لوگ اسد الدین اویسی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تم ان کا حصہ نہیں بنے، تم ان کا حصہ نہیں بنے۔ ارے میرے بھائی دیوانے ہیں کیا تم لوگ؟ جب میرے حصے میں اللہ نے اورنگ آباد کے غریبوں کے دلوں میں محبت ڈالی، میں یہی ہوں، میرا حصہ یہی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، میں اسی لیے ہجوم کا حصہ نہیں بنا، میں اسی لیے ہجوم کا حصہ نہیں بنا۔ سورج کبھی نجوم کا حصہ نہیں بنتا، سورج تاروں کا حصہ نہیں بنتا، یاد رکھو، یاد رکھو، سورج تاروں کا حصہ نہیں بنتا۔ اور اورنگ آباد کے ان غیور نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ شاعر نے اچھا کہا تھا کہ دیکھ زندہ سے پرے رنگ چمن جوش بہار، دیکھ زندہ سے پرے رنگ چمن جوش بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیروں کو نہ دیکھ نوجوان۔